الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسید صحبہ وبارک وسلم وسلم. برادران ذی قدر، آج 11 ربیع الثانی شریف ہے اور 11 ربیع الثانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال ہے. یہ اللہ کریم کا وعدہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ جب بندے کا ذکر کرتا ہے تو کیسے فرماتا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتے ہیں اور جبریل کو کہتے ہیں انی احب فلانا فاحبہ، اے میرے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہے پس تو بھی اس سے محبت کر. فاحبک، پس وہ محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جبریل جاؤ سارے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے فلاں بندے سے محبت ہے، اس لیے تم سب بھی اس سے محبت کرو. نتیجتاً اللہ کے سارے فرشتے اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اللہ کریم جبریل کو بلاتے ہیں اور جبریل سے ارشاد فرماتے ہیں جبریل جاؤ اور فرشتوں سے کہو کہ زمین پہ اتر جائیں اور اللہ کی ساری مخلوق میں اعلان کر دیں کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اس لیے اے مخلوق خدا تم بھی اس سے محبت کرو. اب مخلوق میں چرند بھی آتے ہیں، پرند بھی، حشرات الارض بھی، جانور بھی، درندے بھی، کل کائنات کل مخلوق کو اعلان ہوتا ہے. فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے وہ منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کو اپنے فلاں بندے سے محبت ہے، اے لوگو تم بھی اس سے محبت کرو، اے اللہ کی مخلوق تم بھی اس سے پیار کرو. نتیجتاً اللہ کی ساری مخلوق اس سے پیار کرنے لگتی. یہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ اپنے بندے کو یوں یاد فرماتا ہے، کب؟ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور جب بندہ اللہ کی یاد کے علاوہ باقی ساری یادیں بھلا دیتا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار ان ستودہ صفات ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی عارضی زندگی میں اپنے رب کو راضی کر لیا اور اس طرح سے راضی کیا کہ اللہ کریم کی بارگاہ سے نیاز مندی سے یہ جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے رب نے مجھ پہ اتنے کرم کر دیے ہیں کہ اگر میرے مدرسے کی گلی سے بھی کوئی گزر جائے تو اللہ نے میرے ساتھ اس کی بخشش کا وعدہ کر لیا. اتنا قرب ملا، اللہ کریم نے وہ مقام نصیب فرما دیا. فرمایا اگر کوئی میرے مدرسے کی گلی میں سے پڑھے نہیں گزر جائے تو وہ بھی فیضان غوث اعظم سے خالی نہیں رہے گا. آج نتیجہ ہے کہ آج عالمین میں سارے جہانوں میں حضور غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں بندگان خدا آپ کا نام نہ لیتے ہوں یا آپ کا ذکر نہ کریں، بلکہ آپ کا ذکر حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہے. آپ کی تعلیمات ہی یہ ہے، آپ کا پیغام ہی یہ ہے. لیکن جس طرح آپ نے زندگی بسر کی، جیسے آپ نے درویشی اختیار فرمائی، وہ وقت ایسا وقت تھا کہ جب آپ کے گھر میں بھی غربت تھی، علاقے میں بھی تنگ دستی تھی، قید تھا. اس دور میں آپ نے تعلیم حاصل کی اور خود فرماتے ہیں کہ کتنے دن ایسے گزر جاتے کہ ہم درختوں کے اور سبزیوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے، لیکن علم دوستی اتنی تھی کہ اس حال میں بھی علم کو نہیں چھوڑا. یعنی ولایت جو ہے نا، ولایت کسی وہ چھو منتر کا نام نہیں ہے. ولایت کوئی وہ لٹو یا کھلونا نہیں ہے کہ جو چاہے چلائے اور حاصل کر لے. ولایت محنت کا نام ہے، ولایت تیقن کا نام ہے،
ولایت اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کر دینے کا نام ہے۔ ولایت رب اور رب کے رسول کی بات مان کر اپنی ذاتی مرضی کو اس میں فنا کر دینے کا نام ہے۔ جو اپنی مرضی ختم کرتے ہیں اور اپنے وجود پر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو نافذ کر لیتے ہیں، وہ ولی بنتے ہیں۔ اور اللہ کریم قرآن عظیم میں فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کا دن آئے گا، ہم اس دن ان اماموں کے ساتھ ان کے سارے غلاموں کو لائیں گے۔ اور حضور غوث اعظم نے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید تو خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے، اور میرے رب نے مجھ سے وعدے فرما لیے ہوئے ہیں کہ جو بھی تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا، جو تیری نسبت کے ساتھ منسوب ہوگا، ہم اس کی بخشش فرما دیں گے۔ لیکن یہ کیا مقام کیسے ملا تھا؟ کب اس مقام پہ پہنچے تھے؟ جب انہوں نے اپنی ذات، اپنی مرضی اور اپنی رضا کو رب کی رضا میں فنا کر دیا۔ لگاتار چلتے رہے، مسلسل محنت کرتے رہے، مسلسل مجاہدہ فرماتے رہے، 40 سال تک لگاتار عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ مطلب کیا ہے کہ ساری رات رب کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ مطلب کیا ہے کہ اپنے وجود کو وہ غذائیں نہیں دی جس کی وجہ سے وضو ناقص ہوتا ہے۔ روحانی غذا چند کھجوروں پہ گزارا، مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا توجہ کدھر تھی؟ اللہ کی طرف تھی، توجہ اللہ کے رسول کی۔ 34 سال تک لگاتار آپ نے مصلی پہ بیٹھ کے دین پڑھایا ہے۔ سارا دن لوگوں کو شراب عشق الہی پلاتے ہوئے گزر جاتا، کتابیں پڑھاتے ہوئے، فقہ، منطق، فلسفہ، طب، جو مضمون آپ گن سکتے ہیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے ہر مضمون میں عبور حاصل کیا، اور ہر مضمون میں آپ کے شاگرد ملتے ہیں۔ پھر کم و بیش 30-35 برس تک لگاتار لوگوں کو مجاہدہ کروایا، کتب بنائے، ولی گر ہوئے۔ آپ فرماتے تھے رب کریم کی یہ شان ہے، اس نے مجھے یہ طاقت، یہ مقام عطا کر دیا ہے، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ بغداد میں بیٹھ کے اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولیاء کا سردار بنا دیا ہے، اور یہ میرا قدم جو ہے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ہر ولی کی، جب آپ نے یہ فرمایا نا، تو کتنے اولیاء کاملین ایسے تھے جنہوں نے سر جھکا دیے اور کہا بل علی عینی و علی راسی، حضور آپ کا قدم جو ہے وہ صرف ہماری گردن پر ہی نہیں، ہماری آنکھوں اور ہمارے سر پر ہے۔ ہماری آنکھوں، قدوۃ الاولیاء، تمام اولیاء کے سرخیل، تمام اولیاء کے سردار، قطب الاقطاب حضرت شیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی۔ یہ لیکن یہ سارے کا ساری محنت، مجاہدہ، لگاتار مشقت، لگاتار طلب علم کے ساتھ مقام حاصل ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں طلب العلم حتی سحر اللیالی، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ راتوں کی سیر ہو گئی۔ کتنی راتیں شام کو پڑھنے کے عشاء کے بعد بیٹھتے، رات گزر جاتی، اور فجر کا مؤذن رات کی تنگ دامانی کا احساس دلاتا۔ آج یہ نہیں، اس چیز کو آسان لے لیا گیا۔ بہت سارے لوگ بہروپیے ہیں، میں انہیں بہروپیے کہتا ہوں، انہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے ولایت کا، اور وہ عقیدے کو خراب کرنے کی صحیح کر رہے ہیں۔ نہ ان کو نماز سے غرض ہے، نہ انہیں تقوی اور طہارت سے غرض ہے، نہ انہیں اللہ کی بارگاہ کی بندگی اور خیر سے غرض ہے، صرف مرید کی جیب پہ نظر ہے۔ یہ ولایت نہیں ہے۔ حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی جب آپ مقام عروج پہ پہنچتے ہیں تو ایک دن بادل کی شکل میں شیطان آ کے آپ کے اوپر سایہ کرتا، اور اس میں سے بولتا ہے اور آ کے کہتا ہے اے عبد القادر، میں تیرا رب بول رہا ہوں، تیری بندگی بڑی پسند آئی ہے، ہم نے آج سے تجھے نماز سے آزاد کر دیا ہے، تیرا دل چاہے تو پڑھ، دل چاہے تو نہ پڑھ۔ آپ فوراً چونک گئے، رک گئے، پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ظالم تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، نماز تو میرے رسول کو معاف نہیں ہوئی، مجھے معاف کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے پھر وار کیا، اس نے کہا ہاں عبد القادر، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تو جانتا تھا تو اس لیے بچ گیا میرے وار سے۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے دھوکہ دے رہے ہو؟ میرے علم نے نہیں، میرے رب کے کرم نے مجھے تجھ سے بچا لیا۔ یہ عاجزی تھی، یہ آپ کا رب کی بارگاہ میں شان بے نیازی تھی، بندہ نوازی تھی۔ میرے مالک، میرے پروردگار، میں جو کچھ ہوں میں تیری وجہ سے ہوں، تو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے کرم نے بچایا ہے۔
اور میں رب کے کرم کی وجہ سے، وہ کہا نا شیطان نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں تیرے مخلص بندے میرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا شمار ان مخلص بندوں میں ہوتا ہے، اللہ کے ان پاک باز بندوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنا رب، اپنا مالک، اپنے پروردگار کے سامنے اپنی ذاتی میں کو ختم کر دیا تھا۔ وہ اپنے پاس بیٹھنے والے اپنے شاگردوں کو، اپنے اساتذہ، اپنے پاس آنے والے اساتذہ کو یہی پڑھاتے تھے، اپنی ذات فنا کر دو، اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے اپنی میں کو ختم کر دو اور اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جاؤ۔ 70 ہزار کے مجمع ہوتے، لگاتار آپ کا لنگر شریف چلتا، نہ کہیں کھانے میں کمی آتی۔ وقت وہ تھا جب خود اس کیفیت میں تھے کہ کچھ پاس نہیں ہوتا تھا، پھر وقت وہ بھی آیا کہ آپ کے لنگر شریف میں مسلم مرغ پیش کیے جاتے اور کھلائے جاتے بچوں کو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بڑھیا اپنے بچے کو آپ کی بارگاہ میں لے کے آئی، اس نے آپ کے مدرسے میں داخل کرا دیا۔ 2-3-4 ہفتوں کے بعد وہ دوبارہ آئی کہ اپنے بچے کی خبر لوں وہ کیسا ہے۔ جب آئی تو دیکھا کہ بچے کے سامنے دال کا ایک پیالہ پڑا ہے اور وہ دال میں سے روٹی کھا رہا ہے۔ پھر آپ کے پاس آئی حضور عبد القادر جیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس۔ جب آپ کے پاس پہنچی تو آپ کے سامنے بھنا ہوا مرغ پڑا تھا۔ حیران رہ گئی، اس نے کہا بڑا شکوہ کیا، کمال ہے، بچے دالیں کھا رہے ہیں اور استاد صاحب مرغے اڑا رہے ہیں، آپ خود تو مرغے کھا رہے ہیں اور بچوں کے سامنے دال رکھی ہوئی ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی نے اسے بٹھا لیا، بٹھانے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو اس پکے ہوئے مرغ پہ رکھا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا۔ تو وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں بھی اس مقام تک پہنچا ہوں، اب میں مرغ کھا سکتا ہوں، جب تیرا بچہ بھی اس مقام پہ پہنچے گا وہ مرغ ہی کھائے گا۔ آج میں چاہوں تو میں ہڈیوں کو زندہ کر دوں۔ آپ کے دور اقدس میں ایک شخص نے چیلنج کر دیا، اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کمال ہے، ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا قرآن کہتا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی اجازت سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ محمد الرسول اللہ نے تو اپنی زندگی میں کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، تو پھر عیسیٰ بڑے ہوئے نا، عیسیٰ ہی تھا۔ اس نے کہا عیسیٰ کا مقام بڑا ہوا نا کہ عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے اور تمہارے رسول نے کسی مردہ کو زندہ نہیں کیا۔ چیلنج آپ تک پہنچا، آپ نے اسے بلا لیا۔ آپ نے فرمایا تم میرے رسول کی بات کرتے ہو، میرے رسول کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتے ہو، میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام اور بیٹا ہوں، یہ کام تو میں کر سکتا ہوں، یہ کام تو تم مجھے کسی قبر پہ لے چلو اور پرانی سے پرانی قبر پہ لے چلو، میں حکم کرتا ہوں مردہ زندہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ تشریف لے گئے، وہ لے گیا، پرانی 100 سال پرانی قبر پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ نے کہا اچھا اسے زندہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جو دنیا میں یہ کام کرتا تھا کیا وہ کام کرتا ہوا اٹھے یا ویسے اٹھا دوں؟ نے کہا یہ تو اور بڑی بات ہے کہ جو کام کرتا تھا وہ کام کرتا ہوا اٹھے۔ آپ نے فرمایا قم باذنی، اس دن یہ نہیں فرمایا قم باذن اللہ، حالانکہ اللہ کے اذن سے ہی سب کچھ ہوتا ہے اور ہوتا بھی اس وقت بھی اللہ ہی کے اذن سے ہو رہا تھا، لیکن آپ نے صرف شان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اظہار کے لیے، اسے بتانے کے لیے کہ محمد عربی کے غلاموں کی اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کیا ہے، آپ نے فرمایا قم باذنی، میرے حکم سے زندہ ہو۔ قبر پھٹی اور مردہ قبر سے باہر آ گیا اور وہ ہتھوڑے کے ساتھ لوہے پہ ضربیں لگا رہا تھا، لوہار تھا، یہ کام کرتا ہوا مرا تھا۔ کہا یہ شان تو اللہ نے حضور کے غلاموں کو عطا کی ہوئی ہے، میں آپ کا ادنا بیٹا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، یہ تو میں کر لیتا ہوں، تو کوئی اور بات کر۔ تو محمد الرسول اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتا ہے، وہ تو سرکار کے غلام ہیں، وہ تو اپنی زندگی میں یہ غلامی کا دم بھرتے ہوئے گئے ہیں، یہ ہیں حضور سیدنا غوث اعظم سرکار۔ آپ نے فرمایا قم باذن اللہ وہ کہتے تھے، میں قم باذنی سے اٹھاتا ہوں۔ یہ شان مصطفی کا اظہار تھا۔ کئی مقامات پہ آپ نے اس طرح کر کے اپنی شانوں کے اظہار فرمائے، لیکن اس وقت کیا جب مقابلے میں کوئی آ کے کھڑا ہوا، اسے بتایا، بے شمار واقعات۔ یہ بڑا اسی پہ بات ختم کر لیتے ہیں، بہت خوبصورت۔ آپ اب تعلیم کے لیے جا رہے تھے، یہ سچائی اور وفا کا عالم کیا تھا، ماں کے ساتھ وفا کا، والدین کے ساتھ وفا کا۔ ماں
40 دینار آپ کے قمیص شریف میں سی دیتی ہیں جب بچپن میں پڑھنے کے لیے، اور ایک قافلے کے حوالے کرتی ہیں کہ یہ قافلہ جا رہا ہے شام، آپ اس کے ساتھ چلے جائیں اور وہاں جا کے پڑھیں، اور جب آپ کو وہاں خرچ کی ضرورت ہوگی تو یہ پیسے نکال کے استعمال کر لینا۔ اور انہوں نے وہ حفاظتاً آپ کی قمیص مبارک میں سی دیے۔ قافلہ سفر کرنے لگا، راستے میں قافلے کو ڈاکو پڑ گئے، انہوں نے سب سے لوٹ لیا۔ آخر چلتے چلتے وہ ڈاکوؤں میں سے کوئی ایک آپ کے پاس بھی آ گیا، اس نے پہلے تو انہوں نے بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا، پھر آپ کے پاس بھی، ہاں بھائی بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس ہیں۔ کتنے کیا ہے تیرے پاس؟ 40 دینار ہیں۔ اب انہوں نے ساری تلاشی لی، جامع تلاشی لیتے ہوئے انہوں نے کچھ نہ آپ کے تھیلے میں سے کچھ ملا، نہ آپ کے وجود کی سرچ میں سے کچھ ملا، تو وہ کہنے لگے تو جھوٹ بولتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میری قمیص کے اندر سلے ہوئے، میری ماں نے سی دیے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا تو سب کچھ بچا سکتا تھا، یہ حفاظتاً سیے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، میری ماں نے کہا تھا بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، میں اپنی ماں کا حکم نہیں ٹال سکتا، میری ماں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، عبد القادر تمہارے ساتھ سچ بولنے کے سوا کچھ نہیں کہہ۔ تو وہ پکڑ کے اپنے جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کے پاس لے گئے کہ اس بچے کے ساتھ یہ ہمارا ماجرا ہوا ہے، اس نے جھوٹ نہیں بولا اور یہ کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ بس جو اتنا کہنا تھا، اب یہ ولی کی نظر تھی، وہ دل پہ چوٹ لگی جا کے اس کو، ڈاکوؤں کا سردار قدموں میں گر گیا۔ نے کہا میں نے اتنا بڑا ہو کے زندگی بھر اپنے خدا کی نہیں مانی اور تم اپنی ماں کی مانتے ہو۔ اس عمر میں اس نے آپ کے بچپن میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، اپنے سارے ظلم جرم سے توبہ کی، قافلے کا سامان واپس کر دیا اور وہ کامل ولی اللہ ہوا۔ یہ آپ کے بچپن کے ان دنوں کا واقعہ ہے جب ابھی آپ میچور بھی نہیں تھے، لیکن یہ کہتے ہیں نا مادرزاد ولی، حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، نجیب الطرفین ہیں، حسنی اور حسینی دونوں سلسلے سرکار سیدنا علی شیر خدا تک پہنچتے ہیں، اور سیدنا علی شیر خدا سے پھر حضور تک، اور سلسلہ قادریہ پھر آگے آپ سے چلتا ہے۔ تو آپ نے دنیا میں امن کا پیغام دیا، دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کا پیغام عام کیا۔ آپ کی ان محنتوں کا ثمر ہے کہ آج 800-900 سال بیت گئے، آپ کا ذکر پرانا نہیں ہوا، سلام پیش کیا جا رہا ہے، ہر جگہ آپ کے چرچے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کے ذکر کے ساتھ خاص رکھے اور آپ جیسی محنت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا